موت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ ہم الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں اور الفاظ کے مفاہیم جو ہیں وہ بعض اوقات بدلتے رہتے ہیں۔ کچھ الفاظ ہم ایسے استعمال کرتے ہیں جن کا معنی سمجھ نہیں آتا۔ مثلا ایک لفظ ہم کہہ دیتے ہیں کعبہ شریف، کبھی تو یہ مقام خیال میں آتا ہے اور کبھی جائے نماز پر بنا ہوا ایک نقشہ خیال میں آتا ہے کہ یہی کعبہ ہے، مگر یہ تو کعبہ نہیں ہے۔ پہلے جائے نماز سے کعبہ کی تصویر ہٹا دو، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ یہ جو ہے کعبے کا فوٹو ہے۔ کعبہ تو مقدس چیز ہے اور جائے نماز پر بنا ہوا صحیح نہیں ہے۔ تو اگر دل میں کعبہ نہ ہو تو پھر وہ جائے نماز پر بنا ہوا کعبہ کیا ہوا؟ کعبہ تو وہی ہے جس کی طرف آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اسے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس طرح لفظ کعبہ کے معنی بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح لفظ موت کے معنی بھی اور ہو سکتے ہیں۔ زندگی میں سوالوں کے جواب شروع میں سمجھ آ جائیں تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اب موت کے بارے میں یہ ہے کہ موت جو ہے کسی ایک مومنٹ کا نام نہیں ہے۔ مومنٹ کا معنی لمحہ، یعنی موت کسی ایک لمحے کا نام نہیں ہے۔ موت کے عمل کی عمر اتنی ہے جتنی زندگی کے عمل کی عمر ہے۔ ساری زندگی کا عمل جو ہے یہ اصل میں موت ہی کا عمل ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، دراصل ہم مرتے جا رہے ہیں اور جو آخری لمحہ ہے اس کو ہم موت کہتے ہیں۔ اصل میں موت سارے پروسیس کا نام ہے۔ مثلا بچپن کے آشنا چہرے بچپن میں ہی رخصت ہونا شروع ہو گئے۔ دادا، دادی، نانا، نانی، محلے دار، رشتے دار سب رخصت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نگاہ، منظر اور یادوں کی موت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کو پیارے ہوتے گئے تو اس طرح موت شروع ہو گئی، یعنی زندگی کے ساتھ ہی موت شروع ہو گئی۔ بچپن کے دوست گئے تو موت شروع ہو گئی۔ بچپن کا اپنا زمانہ بھی گیا تو موت شروع ہو گئی۔ اسکول کے دن بھی گئے تو موت شروع ہو گئی۔ حاصل گم ہو گیا تو موت شروع ہو گئی۔ حاصل کم ہونا پوری موت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کا دوست یا محبوب جدا ہو جائے تو وہ تو پوری موت ہوتی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے سسی سے ملاقات کی تو اس نے کہا ہم اسرائیل ہیں اور تیری جان لینے آئے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ جان تو وہ لے چکا، کون لے گیا؟ وہ کیچ کا راجا، مہاراجا پنو، تیرے لیے میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اسرائیل کو سسی نے واپس کر دیا تو ہوا یہ کہ ایک محبت کرنے والا انسان اگر جان لے جاتا ہے تو یہ بھی ایک موت ہے۔ سسی کی جان پنو کے پاس تھی۔ جان کس کے پاس ہوتی ہے؟ جان محبوب کے پاس ہوتی ہے۔ محبوب کا چلے جانا بھی ایسے ہے کہ موت شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ عمر کا ڈھل جانا بھی موت ہے۔ کسی نے پوچھا کہ موت کی شکل کیا ہے؟ اس نے کہا تیری اپنی شکل ہے اور اسی شکل نے میت بن جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ مر گیا۔ کل تک تو وہ شخص وہی تھا جو زندہ تھا، اب مرا کون؟ زندہ کون تھا؟ اور درمیان میں کیا واقعہ ہو گیا؟ جس کو تم مردہ کہہ رہے ہو ابھی اس کو زندہ کہہ رہے تھے، اب وہ بولتا نہیں ہے۔ زندگی میں بھی کئی دفعہ نہیں بولا، پھر بھی تم نے اسے زندہ کہا۔ وہ چلتا نہیں تھا کیونکہ سویا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اسے زندہ کہتے تھے۔ لیکن اب کوئی واقعہ اس کے اندر ہو گیا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ روح نکل گئی ہے۔ روح تو مرتی نہیں ہے، پھر تم روتے کیوں ہو؟ کیا جسم چلا گیا؟ جسم تو زندہ تھا ہی نہیں، وہ مرے گا کیا؟ تو پھر مطلب یہ ہے کہ موت ہے کیا؟ زندگی اور موت ہے کیا؟ روح اور جسم کی ملاقات کا نام زندگی ہے اور جدائی کا نام موت ہے۔ جب روح اور جسم الگ ہو جائیں تو اسے موت کہتے ہیں، جب روح اور جسم اکٹھے ہو جائیں تو اسے زندگی کہتے ہیں۔ اگر زندگی زندہ ہوتی ہے تو موت مرتی ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف آپ کا خیال ہے۔ فرض کرو اگر انسان کہتا ہے کہ وہ مر گیا تو مرنے کے بعد وہ انسان اپنے ماں باپ کے پاس چلا گیا اور زندگی میں بچوں کے پاس رہا۔ وہ شخص مرا کب؟ وہاں بھی اپنے ہیں، یہاں بھی اپنے ہیں۔ یہاں کو ہم زندگی سمجھ رہے ہیں، وہاں کو ہم موت سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ ماں باپ کی گود میں چلا جائے گا اور آرام سے بیٹھے گا۔ وہ کہیں گے اتنی دیر لگا کے کیوں آئے ہو؟ یہ کہے گا کہ مکان کی رجسٹری کرانی تھی یا انتقال کرانا تھا۔ مکان کو منتقل کرتے کرتے آپ انتقال کر جاتے ہو تو بچے کس کے حوالے کر جاؤ گے؟ جس کے حوالے آپ کے والدین آپ کو کر کے گئے تھے۔
آپ ہمیں کس کے حوالے کر گئے تھے؟ وہ کہیں گے ہم تو اللہ کے حوالے کر کے آئے تھے، تو ہم بھی اللہ کے حوالے کر کے آئے ہیں۔ میرے بعد دنیا میں کیا ہوگا؟ میرے سے پہلے دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے؟ سارا کچھ جو پہلے ہو گیا ہے وہ بعد میں بھی ہو جائے گا۔ ہم ایسے ہی گھبراتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یعنی اگر ہم مر گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اصل میں موت جو ہے یہ کسی جرم کی سزا نہیں ہے اور کسی محنت کا انعام نہیں ہے، جدائی عارضی ہے، اس لیے گھبرانے کی بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ امر الہی ہے، اس لیے فکر کی بات کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کا بیٹا جدا ہو کے انگلینڈ چلا جائے تو پھر آپ خوش ہوتے ہیں، چاہے اس نے 10 سال کے بعد آنا ہو، اور اگر اللہ کے پاس چلا جائے تو تم گھبراتے ہو، چاہے 2 مہینے کے بعد تمہیں بھی جانا پڑ جائے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی گھبراہٹ والی بات نہیں ہے، مسلمان کے لیے گھبراہٹ والی بات نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ امر الہی ہو رہا ہے اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا وہ واقعہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں گھبراہٹ کی بات کوئی نہیں ہے۔ اور مرنے کے بعد نیکی کا سارا منظر جو ہے آگے ہے اور رخصت ہونے پہ ہے، یعنی مرنے کے بعد نظر آنا ہے۔ مشکل کشا کو ماننے والے مشکل کشا کو مرنے کے بعد ہی مل سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی بعد میں ہوگی، اللہ سے بھی بعد میں ہوگی۔ پردہ یہاں ہے اور حقیقت وہاں ہے، تو اس لیے جب پردہ ہستی چاک ہوتا ہے تو حقیقت سامنے ہوتی ہے۔ تو حقیقت کی طرف چلے جانا موت تو نہ ہوئی، بلکہ اصل موت جو ہے وہ حقیقت سے قرب ہے۔ یہ غفلت ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، اور وہ بیداری ہے جب آپ سونے لگیں تو سوتے وقت محسوس ہوگا کہ دن کے کچھ واقعات یاد ہیں، آہستہ آہستہ واقعات بھولتے جائیں گے۔ سونے کے بعد پھر ایک اور نیا منظر خواب میں شروع ہو جائے گا۔ دیکھنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے لیکن سو رہا ہے۔ ادھر میں نے دیکھا کہ میں خواب میں کہیں چلا گیا، اور انسان خواب میں اپنے آپ کو پورا زندہ سمجھتا ہے، بیدار سمجھتا ہے، اور پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سمجھ آتا ہے کہ یہ تو خواب تھا، اور پھر وہ واپس زندگی میں آ جاتا ہے۔ بس اسی طرح جب زندگی ختم ہوگی پھر محسوس ہوگا کہ یہ خواب ہی تھا۔ تو خواب میں بڑے کاروبار کیے تھے، ساری چیزیں کدھر چلی گئیں؟ پتہ چلا سارے کا سارا سودا دھرا ہی رہ گیا، کیونکہ جب خواب ختم ہو جائے گا تو پھر تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خواب ختم ہونے کے بعد آپ ہی آپ ہوں گے، اور خواب کے عمل کا حساب ہو جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ یہاں سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، صرف سودے کا انداز ہی آپ کا عمل ہے، سودا آپ کا عمل ہے۔ یعنی کہ یہاں آ کر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی سودا وہاں لے کر جانا ہے، تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ کسی انسان کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا، یہ عمل ہے۔ کسی انسان کو نقصان تو نہیں پہنچایا، یہ عمل ہے۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتے رہے، یہ عمل ہے۔ عمل یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز حاصل کر لی ہے، بلکہ چیز حاصل کرنے کے انداز کا نام عمل ہے، کیونکہ حاصل تو صرف یہ ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، سارے کا سارا مال اللہ کا اپنا ہے۔ پھر آپ نے کیا حاصل کرنا ہے؟ تو اس جگہ سے حاصل کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ فنا کی بستی ہے۔ اس فنا کے دیس میں قیام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو آپ یوں سمجھ لو کہ 4 دن کی زندگی ہے، انسان نے چلنا ضرور ہے، کیونکہ کوئی ٹھہرا نہیں آج تک، اس لیے آپ موت کو زندگی کا انعام سمجھو۔ روز اول سے یہی ہے زندگی کا سلسلہ، موت کیا ہے زندگی کا آخری ایک مرحلہ، اور یہ کہ موت کیا ہے حق سے بندے کو ملانے کا سبب۔ موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب، پیر پیغمبر ولی درویش مردانی خدا، موت کی وادی سے گزرے ہیں با تسلیم و رضا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ہر روز موت کا عمل دیکھ رہے ہیں۔ رات کی موت سورج کا نکلنا ہے، اور سورج کی موت شام کا آنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ ہر روز آپ دیکھ رہے ہو۔ موت پر اداس ہونے والا ایمان میں کمزور ہے، اس کو اللہ کا عمل سمجھ کے اس کو دیکھتے جاؤ کہ یہ کیا ہے کہ بلانے والے نے اپنے پاس بلا لیا، پہلے بلانے والے نے بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ کام کے لیے، اور جب کام ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا تو اب واپس جاؤ۔ اب یہ ممکن نہیں کہ آپ واپس نہ جاؤ، آپ کے پاس ایک اسپیسیفائڈ پیریڈ ہے، ایک ریٹائرمنٹ کی ایج ہے،
ایک ٹینیور ہے۔ مثلا آپ نے 10 سال کام کرنا ہے، محدود سالوں کی زندگی ہے، ایک لمیٹڈ ٹائم ہے۔ جس چیز کا آغاز ہو گیا اس کا انجام ضرور ہونا ہے۔ جو بنا وہ ٹوٹے گا ضرور، بننے والی چیز ٹوٹے گی، پیدا ہونے والا مرے گا اور آنے والا جائے گا۔ جو ہمیشہ سے ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ جس کا یوم پیدائش ہے اس کا یوم وصال ضرور آئے گا۔ اللہ کا نہ یوم پیدائش ہے نہ یوم وصال، وہ اس لیے ہر پیدائش سے پہلے ہے اور ہر موت کے بعد ہے، ازل سے پہلے ہے، ابد کے بعد ہے۔ جو لازوال ہے اسے ہی خدا کہیں گے۔ اب یہ بات بھی سمجھ لو کہ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جو پیدا نہ ہوا اور جس کو موت نہیں ہے۔ پیدا ہونے والی شے کو اللہ نہیں کہتے۔ اللہ وہ نہیں ہوتا جو پیدا ہو، تو اللہ وہ ہے جو پیدائش سے باہر ہو اور موت سے باہر ہو۔ جس کا یوم پیدائش ہو وہ انسان ہوا اور جس کا یوم وصال ہو وہ انسان ہوا۔ اب اللہ چاہے جس کا ذکر جتنا مرضی بلند کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا اور ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی۔ اللہ جسے چاہے شہید بنا دے اور جسے چاہے شہیدوں کا سربراہ بنا دے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ انسان انسان ہے، اللہ اللہ ہے۔ کبھی یہ کنفیوز نہ کرنا کہ اللہ اور انسان ایک ہیں۔ موت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ جدائی کا نام ہے۔ اگر محبوب اس طرف ہے تو موت بہت افسوس والی بات ہے، اگر محبوب وہاں ہے تو موت خوشی کی بات ہے۔ اس لیے اپنے محبوب وہاں کے رکھا کرو۔ جن لوگوں کے محبوب وہاں ہیں وہ پردے سے باہر ہیں، وہ آئندہ کے لیے ہیں، وہ بزرگ ہیں، وہ نیک ہیں، ان کے لیے تمام واقعات ہیں، ان کے لیے موت کوئی غم نہیں ہے۔ جن کا محبوب فانی ہے ان کے لیے موت بڑے افسوس کی بات ہے، اور جن کا محبوب باقی ہے ان کو افسوس ہی کوئی نہیں ہے۔ پیسے سے محبت کرنے والا موت میں بڑا دکھی ہوگا، مکان سے محبت کرنے والا موت سے بڑا دکھی ہوگا۔ ایک آدمی نے مکان بنایا، مکان بنانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نیاز دے دوں۔ داتا صاحب رحمت اللہ کے نام کی نیاز دے دی، دیگ پکا کے درمیان میں رکھ دی گئی۔ وہ آیا اور دیگ تقسیم ہو گئی، تب اس نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا؟ میرا فرش خراب کر دیا، دیگ کی کالک لگ گئی ہے۔ ایک جاننے والے نے کہا تیری نیاز منظور نہیں ہوئی ہے، جس نام کی نیاز کر رہا ہے اس سے بھی تو الرجک ہے۔ اگر کسی کے نام کی نیاز ہو تو دیگ کی کالک گندی نہیں ہوتی۔ ان کا ادب نہیں ہے تو پھر تو نے پکایا کیا اور کھایا کیا؟ تعلق نہ رکھنے والا موت میں دکھی ہوگا۔ لہٰذا موت جو ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز سے جدائی ہو رہی ہے۔ موت جدائی بھی ہے، موت وصال بھی ہے۔ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ محبوب کس طرف ہے۔ اگر محبوب دنیا میں رہ گیا ہے تو پھر موت بہت افسوس کی بات ہے، اور اگر محبوب آگے ہے تو موت وصال ہے، اس لیے اس کا نام وصال رکھا گیا۔ ایسی جدائی کا نام وصال ہے، اس لیے نہ کوئی انسان مرتا ہے نہ کوئی جیتا ہے۔ یہ خیال کی بات ہے اور یہ واقعات کی بات ہے۔ جس گھر میں آپ رہتے ہیں ہر وقت بچے آپ کے ساتھ تو نہیں رہتے، ہر روز آپ سو جاتے ہیں، ہر روز کام کرتے رہتے ہیں، تو موت جو ہے یہ اللہ کے پاس چلے جانے کا نام ہے۔ لیکن جو لوگ یہاں بھی اللہ کے پاس ہیں ان کے لیے موت جو ہے کوئی شے نہیں ہے۔ تو ایمان کی تعریف یہ ہے کہ انسان موت سے اداس نہ ہو، یہ امر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور کہتے ہیں کہ موت جو ہے بعض اوقات برے آدمی کو گناہ سے بچا جاتی ہے کہ آئندہ گناہ نہ ہوگا کیونکہ وہ جلدی فارغ ہو گیا، اور نیک آدمی کو کہتے ہیں کہ موت نیکی سے محروم کر دیتی ہے۔ اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا عمل کیا ہے۔ تو ماننے والا چلا گیا، اس کے لیے اللہ کا امر آ گیا، اور زندہ رہنے والے پر فرض یہ ہے کہ وہ اس کے لیے یاد کا تحفہ رکھیں۔ اصل میں راز یہ ہے کہ جس کو تم بھول گئے وہ مر گیا، اور جس کو تم نے یاد رکھا وہ کبھی نہ مرا۔ تو موت کیا ہے؟ فراموشی کا نام ہے۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر تم کسی کو یاد رہے تو موت نہیں ہے۔ جتنے بزرگوں کو تم یاد کرتے جا رہے ہو وہ سارے زندہ ہیں۔ جن کے آستانے پر جاتے ہو، جن کے مزار پر جاتے ہو، جن کی آپ زیارتیں کرتے ہو، جن کے آپ حج کرتے ہو، وہ سب زندہ ہیں، کیونکہ زندہ یاد کا نام ہے۔ اور اگر یاد رخصت ہو گئی تو بندہ زندگی میں مر گیا۔ اگر کسی سے کہیں کہ آپ کے سارے دوست آپ کو بھول گئے ہیں، بس وہ مر گیا۔ کچھ لوگ زندگی میں مر جاتے ہیں اور کچھ لوگ موت میں زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نہ کوئی موت ہے نہ کوئی زندگی ہے، یہ سب رونق ہے، میلہ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ منظر روز ہی مرتا رہتا ہے، یہ روز ہی زندہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ ایک پروسیس چلا آ رہا ہے، ازل سے چلا آ رہا ہے۔
انسان مرتا آ رہا ہے اور انسان ابھی تک نہیں مرا، یعنی مکمل طور پر انسان مر نہیں گئے۔ انسان کی ایک زمانے سے اکائی چلی آ رہی ہے، یعنی ایک ایسی اکائی چلی آ رہی ہے کہ کب سے انسان مرتا ہی چلا جا رہا ہے، لیکن پھیلتا بھی جا رہا ہے، مرتے مرتے پھیلتا جا رہا ہے۔ قبرستان بھی بڑھتے جا رہے ہیں، بندے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ بندہ مرتا ہے اور زندہ ہے، مرتا ہے اور زندہ ہے، مرتا ہے اور زندہ ہے۔ وہ لوگ جو بے مقصد زندہ رہتے ہیں ان کو موت ستاتی ہے، اور جو با مقصد رہتے ہیں ان کا موت کچھ نہیں کر سکتی۔ مقصد جو ہے یہی ایک چیز ہے جو موت سے بچاتی ہے۔ با مقصد زندگی موت سے آپ کو بچاتی ہے۔ مقصد کا آغاز ہو جائے تو انسان موت سے بچ جاتا ہے۔ کوئی مقصد جسے ڈیووشن کہتے ہیں، اگر ڈیووشن یا عقیدت یا عزم یا استقامت کسی کام کے لیے ہو جائے تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے موت کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے حکم پر چل پڑو تو موت کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ محبت کے راستے پر چل پڑو تو وہاں بھی موت سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ کون سا موسم ہے تو محبت کرنے والا کہتا ہے کہ ایک ہی موسم ہے۔ محبت کرنے والوں کا ایک ہی موسم ہے، ان کے دو موسم ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اب آپ غور کرو کہ یاد کا نام زندگی اور بھول جانے کا نام موت ہے، اور وصال کا نام زندگی اور جدائی کا نام موت۔ محبوب اس طرف ہو تو موت ہے، اور اگر آگے کی طرف ہو تو یہ زندگی ہے۔ اس لیے آپ اللہ کے فضل پر چلو۔ موت سزا نہیں ہے، بعض اوقات موت انعام بھی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر عظیم ہستیاں، یعنی عظیم شہدائے کرام جو ہیں، یہ موت کی ہی کہانی ہے۔ اگر عزم کے ساتھ ہو جائے تو یہ بڑی گریٹ بات ہے تو یہ موت، لیکن اصل میں شہادت ہے۔ اس موت کا نام شہادت بن گیا۔ جب موت شہادت بن جائے گی تو یہ عظمت بن جائے گی۔ حالانکہ یہ موت ہے، موت بے مقصد انسان کی ہوتی ہے۔ موت جو ہے دنیا دار کی ہوتی ہے، موت دنیا کے طلبگار کی ہوتی ہے۔ جو یہاں ٹھہرنا چاہے اس کی موت ہوتی ہے، جو پہلے ہی نکلنا چاہے وہ اس طرح ہے کہ تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپے اڈن ہارے ہو، یعنی اے باہو ہمیں زبردستی نہ اڑا، ہم خود ہی اڑنے والے ہیں، ہم پہلے ہی موت کی طرف چلنے والے ہیں، اس لیے ہم تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہچان گئے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا امر الہی آ گیا، اس سے پہلے کہ روح اور جسم کی جدائی کا اللہ کا حکم میں پورا کروں، آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے طویل زندگی پائی، 900 سال کی زندگی پائی، آپ نے زندگی کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ واقعہ تو اتنا سارا ہے کہ یہ چند روزہ زندگی تھی جو میں نے تیرے انتظار میں گزاری ہے۔ میں نے یہ 900 سال کی زندگی تیرے انتظار میں گزاری ہے۔ بات اتنی ساری ہے کہ اگر زندگی 900 سال کی ہو تب بھی جدائی آنی ہے، کیونکہ اسرائیل کو آنا ہے۔ بلکہ آپ کا اپنا ہی نام ہوتا ہے اسرائیل، یہ اندر سے مرتا چلا جاتا ہے، باہر سے موت نہیں آتی ہے، بلکہ اندر کا عمل جو ہے بند ہو جاتا ہے، اندر ہی اندر ایک پروسیس بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے مومن جو ہے وہ موت سے گھبراتے نہیں۔ اور آپ اندازہ لگاؤ درویشوں کے کمال کا، بزرگان دین کا، آپ کہتے ہو کہ آپ کی زندگی جو ہے مر چکی ہے، زندگی میں اداسیاں اور تاریکیاں ہیں، اور وہاں ان کے مزار پہ موت پہ میلہ لگا ہوا ہے۔ سارے آستان جو ہیں یہ قبرستان ہیں، یہ مرے ہوئے لوگ ہیں۔ مثلا یہ مادو لال حسین رحمت اللہ ہیں، اندر قبر ہوگی، مطلب یہ ہے کہ بندہ مر چکا ہے، لیکن وہاں میلہ ہے۔ موت کے اندر میلہ لگانا ہی تو فقیری ہے۔ درویشی کیا ہے؟ موت پہ میلہ لگا دینا۔ اور دنیا داری کیا ہے؟ میلے کے اندر موت ہے۔ دنیا دار کہتا ہے مرتے وقت اتنا مال چھوڑ گیا، اور زندگی میں کہتا ہے بڑا افسوس ہے، ہم غریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اب صرف 1.5 کروڑ روپیہ باقی رہ گیا ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ اور کوئی دنیا دار یہ کہتا ہے کہ ترقی نہیں ہو رہی ہے، مدت ہو گئی ہے۔ حاکم وقت گھبراتا رہتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ کہتا ہے پکی بات ہونی چاہیے، زندگی خود کچی ہے، ریت کی طرح ہے، ریت کے اندر کیا پکی بات ہوگی؟ برف کی سل میں کیا پکی بات ہوگی؟ کیونکہ برف نے پگھل ہی جانا ہے، برف نے اندر ہی اندر پگھل جانا ہے، اس لیے زندگی میں پکی بات کوئی نہیں ہے۔ یہ جو آپ میں سینس آف انسیکیورٹی کا خیال آتا ہے تو لفظ سیکیورٹی کی تمنا ہی تمہیں انسیکیور کرتی ہے۔ اصل میں انسیکیور کون کرتا ہے؟ سیکیورٹی کی تمنا۔ جتنا تم محفوظ ہونا چاہتے ہو اتنا ہی غیر محفوظ ہوتے جاتے ہو۔ یہ یوں سمجھ لو کہ زندگی ایک بہت بڑی شاہراہ ہے، اس شاہراہ پر بڑے امکانات ہیں، بڑے راستے ہیں، بڑے واقعات ہیں، چلتے چلے جاؤ۔ اب جب جوانی آئی تو یہ ہائی وے بڑی وسیع ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہو، یعنی یہ بھی کر
سکتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو۔ ایک وقت تھا کہ آپ جہاں سے مرضی پلاٹ خرید لو، پھر انتخاب کرتے کرتے آپ نے ایک ہی پلاٹ منتخب کر لیا۔ اس طرح باقی سارے چانسز ضائع ہو گئے، کیونکہ آپ نے ایک چانس اختیار کر لیا، پھر ایک مکان بن گیا، پھر آپ نے ایک نقشہ بنا لیا تو باقی نقشے سارے مر گئے اور صرف ایک نقشہ رہ گیا۔ اس مکان میں آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب یہ زندگی جو ہے ایک سڑک سے ایک گلی میں آ گئی، یعنی ایک بند گلی میں جہاں سے واپسی مشکل ہے۔ یہیں سے اس بندے نے یا بوڑھا ہو کے نکلنا ہے یا مر کے نکلنا ہے، یہیں سے اس بندے نے یا بوڑھا ہو کر نکلنا ہے یا مر کے نکلنا ہے۔ اس طرح وہ شخص امکانات کی ہائی وے سے بند گلی میں پہنچ گیا۔ ایک آدمی اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور کہا مکان بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا بہت اچھا مکان بناؤ۔ اس نے پوچھا کیسا بناؤں؟ پیر صاحب نے کہا بس ایسا بناؤ کہ چھوڑتے ہوئے تکلیف نہ ہو۔ بس یہی کچھ ہم نے کرنا ہے کہ ایسا مکان بنانا ہے کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں چھوڑتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا آخری وقت آ گیا تو جان نہیں نکل رہی تھی۔ اس وقت جان اٹک گئی۔ مولوی اور حافظ سورہ یاسین پڑھتے رہے، آخر اس زمانے کے درویش کے پاس گئے اور کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ جہاں پناہ کی جان نہیں نکل رہی ہے، 30-40 دن ہو گئے ہیں، بڑے عذاب میں مبتلا ہیں، اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہاں پر سورہ یاسین کام نہیں آئے گی، اس شخص کو وہ خزانہ دکھاؤ جو یہ ہندوستان سے لائے تھے۔ یہ محمود غزنوی کی بات ہے۔ جب اس کو خزانہ دکھایا گیا تو اس نے سوچا کہ میں یہ سب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس بات سے اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ آپ کی پڑی ہوئی چیزیں جو ہیں نا، یہی آپ کو مارتی ہیں۔ قبر میں آپ کچھ ساتھ لے کر نہیں جا سکتے تو زندگی صرف یہاں ہے، وہاں تو پھر آپ نے ہر شے سے نکل کر جانا ہے۔ اس لیے موت کیا ہے؟ اجزاء کا پریشان ہونا۔ آپ اپنے حاصل سے الگ ہوتے جا رہے ہو اور آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ کسی آدمی کی نظر کمزور ہو جاتی ہے جو کہ کل تک ٹھیک تھی، اس کا نام موت ہے۔ کسی آدمی کا ہاضمہ خراب ہوا تو معدے کی موت ہے۔ کسی آدمی کا دوست جدا ہوا تو یہ موت ہے۔ کسی آدمی کا کوئی بزرگ یعنی دادا نانا مر گیا تو یہ اس کی اپنی موت ہے۔ کسی آدمی کے پیسے گم ہوئے موت ہے۔ کسی کے جسم میں کوئی واقعہ ہو گیا تو یہ اس کی اپنی موت ہے۔ شہر میں اگر کوئی واقعہ ہو گیا تو یہ موت ہے۔ خیال میں کوئی منظر ٹوٹ گیا تو یہ موت ہے۔ موت تو لگاتار چلی آ رہی ہے۔ پھر زندگی کیا ہے؟ زندگی جو ہے یہ آپ کا اپنا ہی نام ہے۔ موت کیا ہے؟ یہ بھی آپ کا اپنا نام ہے۔ تو اپنے نام پر دھیان رکھا کرو، آپ مطمئن رہو۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زندگی میں انسان نے نہ کچھ کھونا ہے نہ پانا ہے، اس نے صرف آنا ہے اور جانا ہے۔ آپ زندگی میں آ گئے ہیں اور اب جانے کا انتظار کرو، اس میں گھبرانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ چلے گئے ہیں، باقی جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں۔ آپ نے تیار رہنا ہے اور گھبرانا نہیں ہے۔ جانے والوں کے لیے دعا کیا کرو اور انہیں بھول نہ جایا کرو۔ جانے والوں کا یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ زندہ رہنے والوں کو خدا کے ساتھ ملا جاتے ہیں، ایسا غم دے جاتے ہیں کہ زندہ رہنے والے خدا کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کسی مولوی نے کبھی خدا کو قریب نہیں کیا، کسی بادشاہ کے شرعی قانون نے نہیں کیا، بلکہ مرنے والا قریب کر گیا، ایسا غم دے گیا کہ خدا کے قریب کر گیا۔ یہ ہوتی ہے جانے والوں کی مہربانی کہ وہ جا کر آپ کو خدا کے قریب کر جاتے ہیں۔ اس لیے جانے والوں کو سلام، اور ٹھہرنے والے اپنی باری کا انتظار کریں، مگر گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ وقت پر جانا ہے اور اس وقت سے پہلے نہیں جا سکتے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے گھبرائے ہوئے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور موت کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری موت ہی تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ زندگی کی حفاظت کرنے والی شے موت ہے۔ موت نے زندگی کو کسی حادثے میں ختم نہیں ہونے دینا۔ جب تک وہ وقت نہیں آ جاتا تمہیں اس وقت تک موت نے بچا کے رکھنا ہے، جب تک خود نہ آ کر تمہیں ملنے اور کہے السلام علیکم۔ کہتے ہیں ابھی بس کا ایک حادثہ ہوا اور ایک بندہ بچ گیا، پھر وہ جہاز میں گیا، جہاز کا حادثہ ہوا، سارے چلے گئے اور وہ بندہ پھر بچ گیا۔ سب دریاب برد ہو گئے لیکن وہ بندہ پھر بچ گیا۔ ہر جگہ وہ بندہ بچ گیا۔ بچ کے کنارے پہ آیا تو وہاں اسرائیل علیہ السلام کھڑا تھا اور کہا کہ چلو وقت آ گیا ہے۔ موت کا دن مقرر ہوتا ہے، نہ کوئی احتیاط اس سے بچا سکتی ہے اور نہ کوئی حادثہ اس کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا ایک دن مقرر ہے۔
ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا اور بولا، آپ حاکم وقت ہیں، زمین اور آسمان کے بادشاہ ہیں، آپ مہربانی کر کے مجھے بچائیں، میرے پیچھے اسرائیل علیہ السلام لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ کا کیا کیا جائے، آپ مجھے یہاں سے بہت دور ہندوستان بھیج دیں۔ انہوں نے اسے ہندوستان بھیج دیا۔ دوسرے دن اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملے تو پوچھا کہ کل ایک شخص آیا تھا، اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا، میں حیران پریشان تھا کہ اس بندے کی موت ہندوستان میں لکھی ہوئی ہے اور یہ ابھی تک یہاں بیٹھا ہوا ہے، ٹائم پورا ہو گیا ہے، اب کریں تو کیا کریں؟ یہ تو آپ نے مہربانی کی کہ اس کو وہاں پہنچا دیا اور میں نے وہاں اس کی روح قبض کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ کون سی زمین میں تمہیں کس وقت مرنا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ دفن کہاں ہونا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ سانس کہاں ختم ہونی ہے۔ اس لیے دعا کیا کرو کہ یا اللہ سلامت رکھ اور سب کے ساتھ سلامت رکھ۔ زندگی کیا ہے؟ سب کا ساتھ، اور جدائی کا نام موت ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دونوں کو سلامت رکھے۔